اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے دوستو جو یہاں موجود ہے یا کوئی جہاں بھی کوئی دیکھ اور سن رہا ہے، سب کے لیے میری طرف سے سلام، پیار، محبت۔ بہت ہم نے پچھلی کلاسوں میں غصے نکالے ہیں، تو ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ ہم اپنی روٹین پر جو اپنا کلاس کو ہم جیسے چلاتے ہیں ویسے چلانا چاہتے ہیں، مگر ہماری ٹانگیں کی سیٹی جاتی رہی، ہمیں کھینچ کے پیچھے لے جاتے رہے، سوالات پر ہم پر کیے جاتے رہے۔ الحمدللہ ہم نے ان کا سب کا جواب دیا۔ آج جو ہے ہم ان باتوں سے ہٹ کر میں چاہتا ہوں عام طبیب کے لیے جو علاج معالجے میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس کی سمجھ میں آئے، وہ اس کو سمجھے۔ علاج کسی بھی کرنے سے پہلے اس کی تشخیص جو کرنی ہوتی ہے وہ لازم ہے، وہ ضروری ہے۔ ہمارے بہت سارے اطباء کرام نے صرف علامت پر ہی ادویات کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ آج بھی میرے پاس ایک ایسا مریض آیا جس نے حکیم صاحب کی ایک پرچی بھی پکڑی ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ حکیم صاحب کی پرچی نام کے ساتھ سید بھی لکھا تھا۔ میں نے عرض کی کہ جناب ان نے آپ کو مرض کیا بتایا؟ میں کہا جی انہوں نے تو نبض دیکھی ہی نہیں تھی۔ میں نے کہا یہ مسئلہ ہے، انہوں نے دوائیاں دے دی، مجھے کھاتا رہا، ہر ہفتے آ کر لیتا رہا، 1.5-2 ماہ کے بعد بھی میں وہیں تھا، کسی کے بتانے پر ادھر آیا ہوں۔ بہرحال یہ طبیب کی شان نہیں کو بغیر تشخیص سے علاج معالجہ کرے، خاص کر قانون مفرزہ۔ شاید ایسے لوگ ہوں، وہ بڑے لوگ ہوں جن کو نبض قرورے کی ضرورت نہ ہو، مگر میں تو اپنے جیسوں کی بات کرتا ہوں کہ جس کے لیے تشخیص بہت ضروری ہے کہ تشخیص کی جائے کہ اس کا کیا علامت ہے، اس کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس کی کون سی تحریک چل رہی ہے۔ جبکہ انسانی جسم کے اندر 3 اعضائے رسا ہیں اور ہر اعضائے رسا کی 2 تحریکیں ہمیں بتائی گئی ہیں، 6 تحریکیں ہیں، کیونکہ 2 تحریکیں اس لیے ہیں کہ 2 ہر اعضائے رسا کے خادم ہیں۔ اس کی جو بھی تحریک ہے وہ اس کے خادم کو سامنے لاتی ہے، تو یہ اس میں شدت ہے۔ ویسے مرض کو پیدا کرنے کا باعث جو ہے وہ تحریک کی شدت ہے، تحریک کا شدت میں آ جانا۔ ایک باعث یہ بھی ہے، وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی عمر کے مطابق اس کی تحریک نہیں، جو مریض آیا ہے اس کی تحریک جو چاہیے تھی وہ نہیں ہے، کوئی اور ہے، تو اس کو اس کی تحریک پر لایا جائے، معاملہ درست۔ تو یہ بھی معاملہ ہے کہ جو اس کی عمر کے مطابق تحریک چاہیے وہ ہوتے ہوئے بھی وہ بیمار ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ تحریک شدت میں آ چکی ہے، اس کا فعل
زیادتی کی طرف وہ چلا جاتا ہے، وہ اپنی شدت کی وجہ سے وہ جو ہے وہ مرض پیدا کر رہی ہے۔ تو دوستو مرض کیا ہے؟ مرض ہے جو اس کی شدت سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کو حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے تسکین اور تحلیل کا، تحریک تحلیل تسکین کا ایک بہت پیارا ایک خاکہ ہمارے سامنے رکھ دیا، جس کو سمجھ کر علاج معالجہ کرتے ہوئے اور طبیب کسی وقت کسی جگہ پر بھی وہ ڈھولتا نہیں، کمزور نہیں ہوتا کہ یہ ایک ایسی مرض ہے، یہ ہے، وہ انشاءاللہ اپنا علاج مکمل کر لیتا ہے اور مریض صحت کی طرف آ جاتا ہے۔ جب ہم تحریک تحلیل تسکین کو صحیح طرح نہیں سمجھ پاتے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں ناکامیاں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، اس سے ہمارا مریض بھی پریشان ہوتا ہے۔ مریض جب پریشان ہوگا تو ظاہر ہے طبیب کو بھی پریشانی ہے، اس کو فائدہ نہیں ہو رہا، اس کو صحت نہیں آ رہی، مل رہی۔ اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ ہم نے تشخیص صحیح نہیں کی۔ اگر تشخیص صحیح ہو اور پھر اس کے بعد تشخیص میں یہ بھی شامل ہے کہ تسکین اور تحلیل کو کہاں ہے، ہم کوئی الزام نہیں دیتے کسی پر۔ ہم نے صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں سے، علاج معالجے سے تسکین اور تحلیل کو نکالا ہے، ٹماٹوئیاں مار کے نہیں۔ ہم نے تو طبیبوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا اور ان کا لکھا ہوا بھی پڑھا کہ اگر دو تحریک عضلاتی اعصابی میں شدت ہے تو عضلاتی گدی میں تسکین ہے۔ یہ دونوں ایک ہی عضو رئیس کی، قلب کی تحریکیں ہیں۔ ہم تو بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیسے، جبکہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تسکین اگلے عضو میں، مثلا جگر کی تحریک ہے تو اگلا عضو دماغ ہے، تسکین دماغ میں ہوگی اور تحلیل وہ قلب میں، دل میں ہوگی۔ مگر یہاں ایک مسئلہ بنتا ہے، تحریک جب بھی ہم دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، جو ہمیں ملتی ہے وہ کسی بھی عضو رئیس کی ایک تحریک ہی ملتی ہے، چاہے وہ کیمیائی ہو یا وہ مشینی ہو۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر عضو کی پہلی تحریک جو ہوتی ہے وہ کیمیائی ہوتی ہے اور اس کی دوسری مشینی، جیسے قلب کی، دل کی عضلاتی اعصابی پہلی تحریک جو ہے عضلاتی اعصابی ہے، وہ کیمیائی اثرات اپنے اندر رکھتی ہے، اور جو دوسری تحریک ہے قلب کی وہ مشینی عضلاتی گدی مشینی فعل اپنے اندر رکھتی ہے۔ اسی طرح جگر کی گدی عضلاتی کیمیائی ہے، جو پہلی اس کی تحریک ہے وہ گدی عضلاتی ہے، اور دوسری جو اس کی تحریک ہے گدی اعصابی ہے، دوسری مشینی ہے، پہلی کیمیائی ہے۔ اسی طرح دماغ کی پہلی اعصابی گدی کیمیائی ہے، اعصابی عضلاتی مشینی ہے۔ آپ تو سارے سمجھ گئے ہوں گے کہ ہر عضو کی پہلی تحریک جو ہوتی ہے وہ کیمیائی ہے، اور دوسری تحریک جو ہوتی ہے اس کی
وہ مشینی ہے. کیمیائی کے ساتھ وہ اپنے پچھلے عضو کے ساتھ واسطہ رکھتی ہے، مشینی سے اگلے عضو کے ساتھ واسطہ رکھتی ہے. تحریک تحلیل تسکین میں حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بتایا کہ اگلے عضو میں تسکین پائی جائے گی اور پچھلے عضو میں تحلیل ہوگی. اب تحریک جب بھی ملے گی یا کیمیائی ملے گی کسی بھی عضو رئیس کی یا مشینی ملے گی. یہ کبھی نہیں ہوا کہ یہ کیمیائی اور مشینی دونوں تحریکیں اکٹھی ملیں. یہ کبھی کسی مریض پر کسی وقت کسی درجے پر بھی مرض کے یہ اکٹھی نہیں ملتی. ایک ہی تحریک ملے گی جو بھی ملے گی. آپ سارے طبیب جانتے ہیں کبھی دونوں تحریکیں کسی بھی مرض کسی بھی وقت مریض کے کسی بھی درجے میں مرض کے درجے میں دونوں اکٹھی نہیں ملتی. جب ہم اس میں نئے تھے ہم نے پوچھا کہ یہ تحریک تو قلب کی کیمیائی ہے، تو تسکین کا ہمیں جو بتایا جاتا ہے اور آج بھی جو استاد اکرام بتا رہے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ اگلے عضو میں تسکین ہے. بھئی اگلے عضو میں تسکین ہے تو اس کی کون سی تحریک میں؟ کہتے ہیں پورے عضو میں تسکین ہے. اب جب سے ہم نے یہ تھوڑا تھوڑا بات کرنی شروع کی ہے تو الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے اس کو بھی کچھ فرق کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے کہ یہ ہوگی تو یہ اس میں تسکین ہوگی. اب وہ کٹھی والی بات جو تھی نا کہ پورے عضو والی میں وہ نکلتی جاتی ہے، کوئی سیدھے راستے پر ہم آنا شروع ہو گئے. یہ بڑی خوشائند بات ہے، کچھ سمجھ جائیں. مگر ہم نے جو جب اس کو سمجھا ہم نے حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے ان کی تحریروں سے ان کے علاج معالجے سے اس کو سمجھا. وہ مرض کر دیتا ہوں مگر اس سے پہلے کہ یہ جو معاملہ ہے نا پچھلے پورے عضو میں تسکین تحلیل اور اگلے میں تسکین، یہ کسی بھی جگہ پر علاج معالجے میں غلطی ہوتی ہے. میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، اس کی وضاحت آگے ہوتی رہے گی. ہر عضو رئیس دل جگر دماغ کی پہلی تحریک کیمیائی تحریک جب بھی پیدا کرے گی اپنے سے اگلے عضو رئیس کے مشینی فعل میں تسکین پیدا کر. کیمیائی تحریکیں مواد کو اپنے اندر جسم کے اندر روکے رکھتی ہیں، مشینی تحریکیں نے ان مواد کو نکالنا ہوتا ہے. ہمیں ایک مغالطہ ہے لگ گیا کہ جس عضو کی کیمیائی تحریک کی مواد جو ہوگا جو خلط ہوگی، میرے بھائی اس بات پر ناراض ہو رہے تھے مواد نہ کہے خلط کہے، اس کو ہمیں یہ مغالطہ لگا کہ اس کو اگلی تحریک اس کی مشینی تحریک اس کو نکالتی ہے. ایسے نہیں. اگر اس کی شدت کو نکالتی ہوتی تو حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے علاج معالجے پر آپ بغور نظر ڈالے تو وہ ایسے نہیں ملتا. جو علاج معالجہ ہے ان کا آپ بخوبی جانتے ہیں. 3 علاج 2 علاج تو بہت مشہور ہیں، ٹی بی کا اور ہیضے کا. اس میں حضرت نے یہ دونوں مرض جو ہے تحلیل کے ہے، کہاں علاج کیا کس جگہ کیا اس کو سامنے رکھ کے ہم نے تحلیل کو لیا، اور جو دوسرے معاملات ہیں ان کو سامنے رکھ کے وہ تسکین کو لیا.
حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ وجہ المفاصل، ہم نے تو کسی محفل میں کسی بھی حکیم صاحب سے کوئی بات کی ہے کہ وجہ المفاصل کی تحریک کیا ہے، تو ہمیں تو یہی جواب ملا کہ 2 نمبر ہے، مگر حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو 6 تحریک کا مرض کہتے ہیں، کیمیائی تحریک کا مرض کہتے ہیں۔ جو حضرت نے علاج معالجہ دیا وہ عضلاتی گدی تحریک کی دوائی دی ہے۔ آپ کو اس نسخے کا بھی علم ہے، اس کی تحریک بھی وہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ کس تحریک کا نسخہ ہے، اس کی یہ نسخہ اس تحریک کا بنتا ہے۔ تو وہاں کیمیائی کی نے جو تسکین پیدا کی تھی، حضرت نے اس تسکین کو توڑا ہے، اور یہی دردوں کے نسخے میں معاملے میں نقرس کو ہم نے بڑے بڑے استادوں سے پوچھا، کہا یہ گدی مرض ہے، اس کو عضلاتی مرض کہا، وجہ المفاصل کو، اس کو گدی کہتے رہے، ہم سنتے رہے۔ جب حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے کی کتابوں میں دیکھا اس کو عضلاتی گدی لکھا ہوا ہے، جب کوئی کسی کو ضرورت پڑے اس میں کوئی مغالطہ ہو، چاہیے تھا میں تیاری کر کے وہ ساتھ رکھتا، صفحے بتاتا، کتاب بتاتا، یہ میری غلطی ہے، میں یہ پیش کر سکتا۔ تو عضلاتی گدی کا حب نقرس دی، آپ لوگوں کو پتہ ہے اس کا کیا مزاج ہے؟ ہم اپنے پاس سے کہتے رہیں کہ یہ 5 نمبر ہے، حضرت نے تو اس کا جس کا یہ نسخہ ہے حب نقرس، جو نسخہ ہے حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان نے تو اس کو جو ہے وہ 6 نمبر لکھا ہے۔ سرنجا شیریں وہ ساتھ کیا ہے جی، جلاپا اور سکمونیا، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نسخے کا جو مزاج دیا ہے وہ 6 نمبر دیا ہے۔ نسخے کا مزاج ہر ایک کا کام نہیں ہے، کوئی نسخے کا مزاج نکال دے، یہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہی کام تھا کہ انہوں نے ان کے مزاج طے کیے، 3 مختلف قسم کی چیزیں ڈال کر اس کا ایک مزاج طے کر دیا۔ وہ کیسے نکلتا ہے بڑے بڑے استاد کرام جانتے ہیں کہ نسخے کا مزاج کیسے طے کیا جاتا ہے۔ تو یہ 6 نمبر یہاں کیا ہے، مرض ہے مشینی تحریک کا، نقرس۔ مشینی تحریک نے کیا پیدا کیا؟ تحلیل، اعصابی گدی میں تحلیل پیدا کی، تو اس کو تحریک دی۔ تسکین اور تحلیل میں، علاج معالجے میں جو بھی اس میں پایا جائے، تحریک دینا ہی علاج ہے، کیونکہ تحریک اصل ہے، تحریک اصل ہے، صحت ہے تحریک کے تحت۔ تو مرض کے باعث بن جاتا ہے یہ شدت سے، جب وہ اعتدال میں رہے گی تحریک، اس کو تحریک کو اعتدال میں پر لے آئیں گے تو وہ صحت ہے۔ اب اس کی تحلیل کو توڑا گیا ہے، وہاں کیا ہے جوڑوں کے درد کے دونوں معاملے ہیں، وہاں اس نے تسکین پیدا کی، 6 کی تحریک کی مرض نے تسکین پیدا کی، کس میں؟ اگلے عضو کے مشینی فعل میں، عضلاتی گدی میں۔ مرض تھا اعصابی گدی تحریک کا،
شدت کس میں تھی؟ اصحابی گدی میں تھی. اس نے کیا کیا؟ آگے مشینی تحریک میں تسکین پیدا کی. حضرت نے وجہ المفاصل کا جو اب وجہ المفاصل جو دی ہے آپ جانتی ہیں کہ اس میں تما ہے، مصبر ہے، سنڈ ہے، نشادر ہے. دو مختلف تحریکوں کی دعائی کو اکٹھا کر کے مزاج جو دیا ہے یہ ان کا کام تھا، مزاج دے دینا. اس کے ایک اصول بھی ہے مزاج دینے کا، یہاں اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے وہ اس کو میں عرض کروں. تو وہ مزاج دیا 3 نمبر. حقیقتاً وہ بنتے بھی 3 نمبر ہی ہے اس کا مزاج. اس نے اس دعائی نے وہاں تسکین کو توڑا تو مرض ٹھیک ہوا. علاج معالجہ میں یہی طریقہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سارے اور معاملات میں علاج معاملے میں موجود ہے. جو میں نے آج تک 1.5 ماہ تقریباً ہو گیا ہے، شاید اس سے زیادہ ہو گیا ہے، کہ ایک سوال بھیجا ہوا تھا میں نے اپنے دوستوں بھائیوں کو. میں ان سے معذرت خواہ بھی ہوں، ان کے دل دکھے میری باتوں سے، مگر انہوں نے بھی کبھی سوچا ہوگا کہ ہم نے اس بابے کے ساتھ کیا کیا تھا. کیا انہوں نے عقل شعور کی باتیں کی تھی؟ بہرحال میں ان سے معذرت کرتا ہوں. تو بات کو سمجھیں، ان سے بھی میری گزارش ہے، بات کو سمجھیں. دائیں بائیں کی کتابوں لکھی ہوئی پر تحریکات کو مان کر ان پر چلنے سے تشخیص کہاں ٹھیک ہوگی؟ تشخیص جب صحیح نہیں ہوگی تو علاج معالجہ کیسے کامیاب ہوگا؟ یہ جو اعصابی ہے یہ 2 مختلف نبضیں ہیں. اعصابی گدی اور اعصابی عضلاتی 2 مختلف نبضیں ہیں. ان کی پہچان علیحدہ علیحدہ ہے. عضلاتی 2 مختلف نبضیں ہیں، عضلاتی اعصابی اور عضلاتی گدی. ان کی پہچان علیحدہ علیحدہ ہے. ہمارے حکماء نے، ہمارے استادوں نے ایک وتیرہ اپنا لیا کہ یہ گدی ہے، یہ عضلاتی ہے، یہ اعصابی ہے، 3 پر ہی ختم کر دی بات. ایسے کرنے سے کبھی علاج کامیاب نہیں ہوتا. تحریک، تحلیل، تسکین کو سمجھے. کسی بھی عضو کی کیمیائی تحریک جب شدت لے گی تو وہ اس وقت اپنے سے اگلے عضو کے مشینی فعل میں، مثلا کیمیائی تحریک جگر کی ہے، گدی عضلاتی. اس سے اگلا عضو جو ہے وہ دماغ ہے، وہ اس کے دماغ کے مشینی، جس کو ہم اعصابی عضلاتی کہتے ہیں، اس میں تسکین پیدا کر دے گی. جب اسی عضو جگر کی مشینی تحریک شدت لے گی، جس کو ہم گدی اعصابی کہتے ہیں، تو یہ اپنے پچھلے عضو رئیس قلب کی کیمیائی، جس کو ہم عضلاتی اعصابی کہتے ہیں، اس میں تحلیل پیدا کر دے گی. میرے دوستو، طریقہ علاج میں دونوں کو تحریک دینا ہے. ہمارے دوست کیوں تحلیل کو تحریک دیتے ہوئے ڈرتے، جبکہ حضرت صابر ملتانی تمام علاج معالجے میں تسکین کو تحریک اور تحلیل کو تحریک ہی دیتے ہیں. تحریک، تحلیل، تسکین، میں نے وہ عرض کیا کہ سوال بھیجا تھا، اس کو اگر ہمارے دوست اچھی طرح پڑھے اور سمجھنے کی کوشش کریں، تحریک، تحلیل، تسکین کا فلسفہ وہاں موجود ہے. کہ آگے کہاں تسکین ہوگی
پیچھے کہاں تحلیل ہوگی اس کو پڑھ لیں غور سے، اگر سمجھ آ جائے تو آپ مجھ سے متفق ہوں گے۔ جب تک وہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ الجھے رہیں گے۔ میرے پیارے، وہاں حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بتاتے ہیں ہر تحریک دو لفظوں سے مرکب ہے، یعنی کہ عضلاتی یا اعصابی، دو لفظ ہے، عضلاتی اور اعصابی۔ کہتے ہیں کہ جو پہلا لفظ ہے وہ مشینی اثرات رکھتا ہے، وہ عضوی اثرات رکھتا ہے، وہ ڈائریکٹ عضو کو جا کے ہٹ کرتا ہے، اور جو اس کے ساتھ آگے والا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی اس میں عضلاتی جو ہے وہ اتنے فیصد ہے، 75% ہے سمجھانے کے لیے، اور جو اس میں اعصابی ہے وہ کتنے ہیں، 25 ہے، ایک سمجھانے کے لیے بات کرتے ہیں، کمی پیشی اس میں ہوتی ہے، تبھی معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا جو اگلا حصہ ہے اس کا دوسرا لفظ ہے اعصابی، وہ خون میں شامل ہے، وہ کیمیائی ہے، وہ کیمیائی خون میں جاتا ہے، اس اعصابی کو بڑھانے سے ہی صحت ملے گی۔ اور اس سے اگلی تحریک عضلاتی گدی، اس کو بھی ایسے ہی ہے، سمجھ لیں عضلاتی لفظ مشینی ہے، غدی اس کے ساتھ اعصابی ہے، اس کے ساتھ غدی ہے۔ عضلاتی عضو کو، جو اندر عضو ہے عضلات، وہ ان کو ہٹ کرے گی، ان کے عضو کے ساتھ اس کا واسطہ ہے۔ جو اس کے ساتھ غدی ہے، جو 25% ہے، جو کم ہے، وہ خون میں شامل ہے، اسی کو بڑھانے میں شفا ہے۔ اب ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ عضلاتی گدی میں گدی کو بڑھانا ہے، بڑے آرام سے میرے دوست کہہ دیتے ہیں تو آگے گدی عضلاتی تھے، یہ نہیں سمجھتے، یہ ان کی سمجھ میں نہیں بات آتی۔ وہاں گدی جو ہے وہ مشینی تحریک کے تحت عضو کو ہٹ کرے گی، وہاں عضلاتی ہے ساتھ، تو وہ تو نہیں بڑھے گی، عضلاتی گدی تو نہیں بڑھے گی خون میں، گدی عضلاتی دینے سے خون میں۔ اب آپ کی آسانی کے لیے میں قرض کر دیتا ہوں، آپ عضلاتی گدی کو جب بڑھا رہے ہیں، اس کے اگلے حصے کو بڑھا رہے ہیں، تو آپ دوسری تحریکوں پر نظر ڈالیں کہ کس تحریک میں گدی 25% ہے، کم ہے، وہ آپ کو ایک ہی تحریک ملے گی جس کو اعصابی گدی کہتے ہیں۔ جب یہ دوائی دیں گے، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور بھی اصول دیتے ہیں کہ آپ علاج معالجے میں ایک لفظ کو کٹ کر سکتے ہیں، دونوں ہی نہیں بدل سکتے۔ اس میں یہ بات بھی اسی میں شامل ہے۔ جب آپ نے اعصابی گدی، اعصابی گدی میں تری نے خشکی کو، عضلاتی گدی میں خشکی ہے، خشکی کو ختم کیا، اور گدت کو، جو گدی خون کے اندر بڑھ رہی تھی، اس کو اور بڑھا دیا، تو صحت کی طرف آ گئی۔ شاید میں صحیح طرح سمجھا نہیں پا رہا، یا پھر آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ میرے سامنے جو دوست بیٹھے ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں، تو آپ جو سن رہے ہیں
یا جو آپ بعد میں سنیں گے اس بات کو سمجھیں. میں نے یہ 2 مہینے سے جو آپ کی طرف حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کی تحریر اچھالی ہوئی تھی کہ آپ اس کو سمجھیں، آپ کے میرے ساتھ ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. آپ تحریر تحلیل تسکین کو سمجھنے لگیں گے اور اس کے سمجھنے کے بغیر شفا کا ذہن میں خیال تک نہ لائیں. ایسے ویسے ہی کام رہے گا. اور اس کام کے لیے تحریک تحلیل تسکین پر دعائی دینے کے لیے نبض کا سمجھنا نہایت ضروری ہے. یہاں ایک معمولی فرق بھی آ جائے نبض میں تو پھر تحریک تحلیل تسکین کہیں اور چلی جائے گی. نبض سمجھ لیں، صحیح طریقے سے قرورے کے ساتھ اس کو ٹیلی کر لیں، ملا لیں، پھر اس پر چل کر دیکھیں. الحمدللہ کسی جگہ پر ناکامی نہیں ہوتی، نہ بچے پر، نہ جوان پر، نہ بوڑھے. کتنے بڑے سے بڑے مرض کا نام لے لیں جو ہے علامت ہم مرض کہتے ہیں، اس کو سمجھ کر اس کی تشخیص صحیح کر کے تحلیل اور تسکین کو کہاں ہے دعائی دیں، انشاءاللہ کبھی ناکامی نہیں. یہ میرے رفقا جو ہیں، کبھی آج کل یہ سردی بڑھ گئی ہے اور آج تو کچھ یہ اسلام آباد میں کچھ بارش کی چھوٹی چھوٹی ہلکی پھلکی بارش کی وجہ سے بھی دوست موٹر سائیکل پر آتے ہیں، کچھ گاڑیوں پر آتے ہیں. جو گاڑیوں پر آ سکتے تھے وہ پہنچے ہیں، جو موٹر سائیکل پر آ سکتے تھے وہ نہیں آ سکے. بہرحال ان سے یہ اس طریقے پر چل کر الحمدللہ ہر دوست کہتا ہے جی الحمدللہ ہمیں کامیابی. اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے خوف اتر گیا ہے مرضوں کا، یہ اتنی بڑی ہے کیا ہوگا. ہم نے اس طریقے پر علاج کیے اور بڑی بڑی علامات پر کو قابو کیا اور اس سے مریض کی جان چھوٹ گئی. تحریک تحلیل تسکین کیا پھر میں عرض کرتا ہوں، ہر عضو رئیس کی کیمیائی تحریک تسکین پیدا کرتی ہے اگلے عضو کے مشینی میں، اور ہر عضو رئیس کی مشینی تحریک تحلیل پیدا کرتی ہے اپنے سے پچھلے عضو کے کیمیائی میں. اس بات کو سامنے رکھ کر تحلیل تحریک تسکین آپ کی ہر تحریک آپ کے سامنے کھل جائے گی. اور ایک بات اور سمجھ لیں، جب تسکین ہوگی اس وقت تحلیل نہیں ہوگی، جب تحلیل ہوگی اس وقت تسکین نہیں ہوگی. یا تسکین ہوگی یا تحلیل ہوگی. یہ بات سمجھنے کی ہے. دو مرضیں ایک وقت میں ہو ہی نہیں سکتی. تحریک جو ہے باعث مرض ہے اپنی شدت کی وجہ سے، مرض اصل میں وہ تسکین ہے جس کو ہم توڑتے ہیں. اگلی تحریک کی دوائی نہ تسکین پر پہنچتی ہے نہ تحلیل پر پہنچتی ہے. ہم کیسے آپ کی اگلی تحریک کی دوائی مان لیں؟ اگر پہنچتی ہے تو بتا دیں. تسکین کیمیائی تحریکیں پیدا کرتی ہیں، تحلیل مشینی تحریکیں پیدا کرتی ہیں. یہ جو چینل پر
جو میری باتیں وہاں چلتی ہیں تو وہاں نیچے میرا نمبر بھی لکھا ہوتا ہے. نہیں سمجھ آئے کوئی ایسی بات نہیں, آپ میرے سے بات کر سکتے ہیں. اس میں بات اصل میں مجھے آج یہ بات کرنے سے پہلے ایک بورڈ لا کے رکھنا چاہیے تھا جس پر لکھ کر بھی آپ لوگوں کو سمجھایا جاتا. تحریک تحلیل تسکین کو یہ کمیاں ہیں میرے میں. یہ اصل میں آج یہ اچانک ایک موضوع تحریک تحلیل تسکین کا چل نکلا تو اسی پر سب نے بات کی. وہی بات آپ کے سامنے بھی میں نے رکھی ہے. بڑی اہم بات ہے اور اس سے پہلے نبض اہم ہے. میرے پیارے ایسے نہیں چلے گا. ہر نبض کو علیحدہ سمجھنا پڑے گا, اس کی خلت کو سمجھنا پڑے گا. اعصابی گدی کی خلت کچھ اور ہے, اعصابی عضلاتی کی خلت کچھ اور ہے. اعصابی عضلاتی میں تری پائی جاتی ہے نہ اعصابی گدی میں. اعصابی عضلاتی میں سردی ہے, عضلاتی اعصابی میں سیاہی ہے, عضلاتی گدی میں خشکی ہے. خام خواہ رٹانا ڈالا کرو ہر آدمی کے ساتھ, بات سمجھنے کی کوشش کرو. یہ سیاہی اندھیرا پھر میں ہم نے کتنی دفعہ کہا ہے, آپ اپنی 4 کیفیات سے قانون معرضہ کو پورا کر دیں, وہ تو آپ سے ہو نہیں پاتا. 6 تحریکیں, 6 ادویات, ہر دوائیوں میں حضرت نے مسل دیے ہیں, محرک دیے ہیں, ملین دیے ہیں, شدید دیے ہیں. اگر وہ ایک ہی تھی تو پھر یہ علیحدہ علیحدہ کی کیا ضرورت پڑ گئی. یہ علیحدہ علیحدہ ہے. عضلاتی اعصابی جو دوائی ہے, عضلاتی گدی دوائی عضلاتی اعصابی کا کام ہرگز نہیں کر سکتی, نہ عضلاتی اعصابی عضلاتی گدی کا کام کر سکتی. گدی عضلاتی جو ادویات ہیں وہ گدی اعصابی کا کام نہیں کر سکتی, اور جو اعصابی گدی ہیں وہ عضلاتی گدی کا کام نہیں کر سکتی. اس سے انکار کریں گے آپ؟ یہ 6 علیحدہ علیحدہ چیزیں, یہ 6 کیفیات سے تیار ہوئی ہیں. وہ علامہ کہتے ہیں کہ آئینے نو سے ڈرنا, طرز کہن پر اڑنا, یہی مرحلہ مشکل ہے قوموں کی زندگی میں. طرز کہن پر ہی اڑے رہنا ہے ہم نے. خدا کے لیے اگر کوئی بات ہے تو اس کو سمجھے. اندھیرے سیاہی پر ہم نے آپ کی ہر سوال کا جواب دیا ہے. آپ نے سوال کیا تری ہو تو یہ ہوتا ہے, سردی ہو تو یہ ہوتا ہے, خشکی ہو تو یہ ہوتا ہے, حرارت ہو تو یہ ہوتا ہے. جواب دیے. آپ نے سوال آگے کیا, اندھیرا ہو تو کیا ہوتا ہے, روشنی ہو تو کیا ہوتا ہے. ہم نے جواب دیے. آپ نے ایک سوال کا جواب نہیں ہمارا دیا, وہ بھی ہمارا سوال نہیں. حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کی تحریر کو عرض کی کہ یہ سمجھا دے. اگر وہ سمجھا دیتے تو آپ کا معاملہ سارے جھگڑے ہم سے ختم ہو جاتے. میں یہ تو نہیں کہتا آپ کو وہ آتی نہیں ہے, اس کا وہ سمجھانا نہیں آتا, میں نہیں یہ کہتا. مگر آپ سمجھانا کیوں نہیں چاہتے؟ تمام طبیبوں کو, اپنے شاگردوں کو
مجھے وہ کیوں نہیں سمجھانا چاہتے؟ میں نے تھوڑا سا اس میں سے تھوڑی سی بات کی ہے، یار اس کو کھول کے سمجھا۔ وہ بھی حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، جس پر کہتے ہیں بس اسی میں شفا ہے، اتنا زور دے کہ بس ختم، بات ختم، اسی میں شفا ہے۔ یار اس پر بھی توجہ کر، تحریک تحلیل تسکین میں اس بات پر بھی توجہ کر لو۔ حضرت نے کہا جب رطوبتیں آتی ہیں تو خون نہیں آتا۔ رطوبت کا لفظ میں عرض کروں گا، جب تری رطوبتیں آتے تھے، آپ سمجھ رہے ہیں بات، وہ 6 نمبر تحریک کی بات کر رہے ہیں نا، تو جب خون آتا ہے تو رطوبتیں نہیں آتی۔ اس کو مقابلے پر کیسے لے آئے؟ اسی کو مقابلے پر دوسروں پر دیکھ لیں۔ اس سے آگے بات فطرت کیا ہے، اس پر ذرا غور کر لیں۔ کسی آدمی کو جب گرمی لگتی ہے، حرارت محسوس ہوتی ہے، موسم حرارت کا ہے، وہ آگے جا کے اور حرارت میں بیٹھتا ہے۔ آپ کے کہنے کے مطابق 5 نمبر تحریک میں شدید حرارت ہوتی ہے، جبکہ میں نے یہ پچھلی دفعہ کہا تھا کہ 5 نمبر تحریک میں حرارت نہیں ہوتی، روشنی ہوتی ہے۔ اگر حرارت ہو تو اس کے ساتھ تری گزارا نہیں کر سکتی، اس کے ساتھ 25% تری موجود ہے۔ اگلی تحریک یا تو وہ تری کا انکار کرے یا پھر اس حرارت کا انکار کرے، اس پر آج تک آپ نے ٹٹے ہوئے۔ میری آواز بھاری ہے بھائی، اس کو بدتمیزی نہ سمجھنا، میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ لوگوں سے۔ آؤ مل کر بیٹھ کر سوچ لیں، ہم کیوں پھنسے ہوئے ہیں اللہ ہزاروں سال پیچھے پر؟ اپنی طب کو آگے چلنے ہی نہیں دیا ہم لوگوں نے۔ اس میں آپ لوگ تحقیق کریں، آپ قائل ہے تحقیق ہونی چاہیے، پھر کریں نا، کوئی تحقیق کریں تو صحیح۔ کیا اس کا نام ہے کہ ذراتی گدی تحریک کی دوائی میں جو حضرت نے نسخہ دیا ہے اس میں آپ کچھ اور ڈال کے کہیں یہ ہم نے تحقیق؟ یہ تحقیق نہیں ہے۔ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے آپ لوگوں سے معذرت کی ہے، مگر اس کا ریزن تھا، کوئی پیچھے بات تھی، اور یہ بھی بات کچھ ٹھیک نہیں ہے کہ میں بات کو خود تو جانتا نہیں ہوں، وہ دوسروں کے لیے استاد بن کے بیٹھ جاؤں میں، مجھے نبض کا کچھ علم نہ ہو، مجھے تحریک تحلیل تسکین کا علم نہ ہو۔ میرے کتنے دوستوں نے تحریک تحلیل تسکین میں ٹانگ ٹوئیاں ماری ہیں، کتنا انہوں نے اس میں کیا ہے اور کب کیا ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے، جب سے بابے نے باتوں کو چھیڑا ہے، نہیں تو آپ مطمئن بیٹھے تھے، بس اگلے دن پورے میں تسکین ڈالی ہوئی ہے اور پچھلے میں پورے میں تحلیل ڈال دی ہے۔ اور یار جس میں پورے میں تسکین آ گئی اس کی زندگی کیسے بچی؟ جس میں پورے میں تحلیل آ گئی اس کی زندگی کیسے بچی؟ خدا کا ہمیں خوف کھانا چاہیے، اپنی غلطی کو مان لینا۔ کوئی بھائی تحقیق آپ لوگ کریں، آپ زیادہ پڑھے لکھے ہیں،
ان باتوں کو ہیر پھیر کر کے جو جن لوگوں نے، کتنے ہیں، قانون مفرزات کی حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے کتب کے بعد کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور لکھاریوں نے، ایک ایک لکھاری نے کتنی کتنی کتابیں لکھی، کوئی ایک بات نہیں بتاتے۔ تحریک تحلیل تسکین کے ضمن میں ایک اور بات کرتا ہوں، یہ کسی جگہ پر ناکام نہیں ہوتی، اور اگلی تحریک کی دعائی جگہ جگہ پر ناکام ہوتی ہے۔ آپ خود کہتے ہیں کہ یہاں اگلی تحریک کی دعائی نہیں دینی، کوئی ایک مریض بھی اگلی تحریک کی دعائی سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ عمر کے لحاظ سے کمی پیشی ہو تو اس کو اگلی تحریک کی دعائی دے کے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ مرض میں اگلی تحریک کی تحریک ہم رکھیں گے آپ کے سامنے، یہ تحریک ہے، دیکھ لیں، یہ کرورا ہے اس کا، یہ 3 نمبر تحریک ہے، یہ 2 نمبر تحریک ہے، یہ 4 نمبر تحریک ہے۔ آپ کو وہ ماننا پڑے گا، ہاں یہ بھی تحریک یہی ہے، اس کو اگلی تحریک کی دوائی دے کے درست کر دیں، مرض ختم کر دیں۔ میں آپ لوگوں کے قدموں میں بیٹھ جاؤں، چھوٹی سے چھوٹی علامت ٹھیک کر کے دکھا دیں۔ یار کیا بات کرتے ہیں، قانون قانون ہوتا ہے، آپ اس کو قانون بھی کہتے ہیں اور خود ہی کہتے ہیں کہ یہاں نہیں دینی، یہ کیوں ہے میرے بھائی؟ اور اسی وجہ یہ تحریک تحلیل تسکین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے قانون مفرزہ کے بڑے بڑے تمام ہومیوپیتھی کے قدموں میں جا بیٹھے، تمام نے ہومیوپیتھی کی ہوئی ہے، تمام نے رکھی ہوئی ہے، اپنی ایمانداری سے بتائیں، اور اس کو فخر سمجھتے ہیں کہ پھر تیرا قانون نہیں، پھر اس کو قانون نہ کہہ تو۔ قانون مفرزہ تیری نہ سمجھی، میرے قانون مفرزہ کے اتباع جو ہیں ان کی نہ سمجھی کی وجہ سے فارماکوپیا ان کا گھر پورا نہیں کر رہا، ان کا علاج معالجہ پورا نہیں کر رہا، کہ اس کو سمجھ نہیں پائے۔ ایک تو نبض کو، بہت سارے نبض کو بہت کلیئر جانتے ہیں، مگر آگے تجویز جو کرتے ہیں وہ تحریک تحلیل تسکین کو سامنے رکھ کر نہ کرنے کی وجہ سے وہ ہومے میں پڑی ہے۔ آپ میں سے کون نہیں جانتا؟ سمجھتے جی سب علاج ٹھیک ہے، پھر یہ کیسے ہوا؟ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایلوپیتھی کو رکیدہ ہے، جگہ جگہ پر اس کو غلطیاں نکالی ہیں، وہاں تو آپ نکال لیتے ہیں، تو ہومیو کی طرف کیوں ہے؟ ہومیو میں جو وہ بھگوتے ہیں چیز کو، اس میں سے ان کو کیا ملتا ہے شاید آپ بھی نہ جانتے ہوں، ہومیو والے بھی نہ جانتے۔ اجوین کو دے کر، اجوین سے جو علامتیں آتی ہیں اس کی دوائی دے کر، اجوین کیا ہے؟ خود ہی عضلاتی تحریک رکھتی ہے نا، یہی مزاج ہے نا اس کا، وہ بھگونے سے کیا ملا ہے؟ اجوین تو اٹھا کے باہر میں بعد میں پھینک دی ہے، کبھی غور کرو، یہاں سے راز مل جائے گا آپ کو۔ وہ بالمثل نہیں، وہ بھی بالضد ہے، اپنی نہ سمجھی کی وجہ سے وہ اس کو
بالمثل کہتے ہیں، اور آپ بھی اور میں بھی سب ہم یہی راگ لاپ رہے ہیں کہ ہومے والے بالمثل علاج کرتے ہیں۔ علاج کا ایک ہی راستہ ہے جس کو شفا کا کہتے ہیں، وہ کوئی پیتھی ہو، شفا کے راستے ایک ہی ہے، اس پر آئیں گے تو شفا ملے گی، ورنہ شفا کے 2 4 5 راستے نہیں۔ کل کی بات ہے، ایک صاحب ماشاءاللہ بہت علمی آدمی تھے، بہت پیارے آدمی، بڑی اچھی گفتگو تھی۔ انہوں نے جی دیکھیں آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں تو میں کراچی میں ہوں، میں نے آپ کے پاس آنا ہے، میں چاہے پیدل آؤں، چاہے گاڑی پر آؤں، چاہے بائی آؤں، پہنچنا آپ تک ہے نا، کسی راستے سے آ جاؤ، یہ کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ مسالے نہیں چلتی بھائی، شفا کا ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ فطرت۔ حرارت میں کیا محسوس کرتا ہے آدمی، اس کو کیا چاہیے؟ آج سردیاں کا موسم ہمارے اسلام آباد میں تو کچھ آ گیا ہے، تو کیا کر رہے ہیں لوگ؟ فطرت ان کی کیا مانگ رہی ہے؟ ابھی اور بڑھے گی تو حرارت ہیٹر لگائیں گے، جس کے پاس گیس ہے اس کا، بجلی کا۔ گاؤں میں اب تو ہر جگہ بھی یہ معاملات ہیں، آگ جلاتے تھے، اس کی حرارت لیتے تھے۔ یار فطرت کو نہ چھوڑو، فطرت سے جو ٹکراتا ہے وہ پاش ہو جاتا ہے، اور فطرت کے اصل قانون جو لا تبدیلا ہے، جو بدل جائے وہ قانون نہیں ہوتا، وہ ٹامک ٹوئی ہوتی ہے۔ قانون کبھی نہیں بدلتا، نہ مشرق میں نہ مغرب میں، نہ صبح نہ شام، کسی جگہ قانون نہیں بدلتا۔ قانون وہی نہیں بدلتا جو فطرت پر، جو فطرت سے ہٹ کر ہو وہ تو جگہ جگہ پر بدلے گا۔ میرے پیارو، یہ بڑے استاد جو ہیں، بڑے محترم ہیں، بڑے اچھے ہیں، کچھ دوسرے لوگ جو ہیں، جو میرے جیسے سیکھنے والے ہیں، اپنی نبض کو صحیح کر لیں اور اس طریقے پر علاج معالجہ کر کے دیکھیں تو صحیح، اسی وقت ہی خرابی پیدا ہوگی جب میری نبض ٹھیک نہیں ہوگی، تشخیص صحیح نہیں ہوگی۔ غلطی لگ جاتی ہے، غلطی کرنی اور ہے، غلطی کا لگ جانا اور ہے۔ نبض سے نہیں سمجھ آ رہی، کرورا منگوا لو، کیا کریں یار، جگہ جگہ پر گند پڑا ہوا ہے۔ کرورے منگانے والوں کو علم ہی نہیں کہ اس کی شرائط کیا ہے۔ کوئی واٹس ایپ میں اور بھی گروپوں میں کرورے آتے ہیں، کہیں کوئی شرائط بتاتے ہی نہیں ہے۔ بغیر شرائط کے کرورا جو ہوگا وہ معتبر نہیں ہوگا، کبھی بھی صحیح تشخیص نہیں دے گا۔ خدا کے لیے ہم سب مل کر اپنے راستے کو سیدھا کر لیں، اپنی سوچوں کو سیدھا کر لیں، اپنے علاج معالجے کو سیدھا کر لیں، تو اس کے بغیر کبھی نہیں ہو سکتا۔ نبض کے بغیر 6 نبضوں کو سمجھنا ہے، صرف 6 نبضوں کو سمجھنا ہے، تحریک کو سمجھنا ہے کہ کون سی تحریک شدت میں ہے، اس کو آگے تسکین اور تحلیل سے جوڑنا ہے۔ جو ہو اس وقت کیا تسکین پیدا ہوئی ہے، میں پہلے 2 3 دفعہ بات کر چکا ہوں، پھر کرتا ہوں کہ اچھی طرح یاد ہو جائے۔ ہر عضو رئیس، 3 عضو رئیس ہے، دل جگر دماغ کی کیمیائی تحریک اپنے سے اگلے عضو رئیس کے مشینی تحریک میں تسکین پیدا کرتی ہے۔
اس کو تحریک دیں، اس کو تحریک دیں. اگلے مشینی کو تحریک دیں. ہر عضو رئیس کی مشینی جو ہے تحریک جب شدت لیتی ہے تو اپنے سے پچھلے عضو رئیس کے کیمیائی تحریک میں تحلیل پیدا کر دیتی ہے، اس کے مواد کو نکال دیتی ہے. تسکین کیا ہے، تحلیل کیا ہے، تحریک کیا ہے؟ یہاں بال کی کھال ادھیڑتے ہیں، یہ گھل جاتا ہے، یہ تسکین رک جاتا ہے، یہ اور بڑے بڑے یار اس سے پہلے موٹی موٹی تو ہمیں سمجھ آ جائے ہم نے کرنا کیا ہے. کبھی تحلیل کو تحریک دینے سے نہیں ڈرنا. جیسے تسکین کو ہم دے رہے ہیں دوائی، تسکین پر ہم شیر ہیں، تحلیل کا سن کر ہماری ٹانگیں کانپتی ہیں، حرکت نہیں. مگر تحریک کا تشخیص کا نبض کا قرورے کے ساتھ ہر طرح سے لحاظ سے آپ اس کو پھر دوائی دے، اور اس کو اکسیر کی ضرورت ہے. آپ نے شدید دے دیا وہ بھی کچھ نہ کچھ کام کر دے گا. یہ ہے وہ 6 بٹن جو جلانے سے آپ بلب جلا رہے ہیں کہ پنکھا چلا رہے ہیں کہ آپ موٹر چلا رہے ہیں، جو بٹن دباؤ گے وہی چلے گا. یہ ہے شفا کی مراد کے انشاءاللہ پہلی پوڑی شفا کی طرف جائے گی. اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو نافع علم عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ پاک ہم پر کرم کرے، آمین. ہمیں صحیح سمجھ اور جو انسانوں کے فائدے میں علم جاتا ہے وہ ہمیں عطا فرمائے. آمین. والسلام. آمین. جزاک اللہ.